اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس سورہ کی تفسیر میں اور توضیح میں جانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ابتدائی جو آیات ہیں اس کا تعلق اللہ کے نظام سے ہے کہ اللہ اس نظام کو چلانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد تاریخی کچھ دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ تاریخی دلائل اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان قوموں کی جو ہسٹری رہی ہے اس ہسٹری کو سامنے رکھ کر عربوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ اگر تبدیلی نہیں لے آئیں گے تو جس طریقے سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا، ان کا بھی انحراف کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے اور رسالت کی تردید کی وجہ سے یہی حشر ہوگا، اور آخر میں انسان کی جو بڑبڑاہٹ ہے اور انسان کی جو اتراہٹ ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر انسان کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو اکڑتا ہے، اور جب اس سے وہ چیزیں، وہ رزق، وہ رحمت رخصت ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، تب اس کو اپنی حیثیت کا اور اپنے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے پیچھے جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے تصور آخرت کو زندہ کیا جائے۔ پورے قرآن کا جو مقصد ہے، پورے قرآن کو دیکھیے تو ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو قصے ہیں، تاریخ کے اوراق جو پلٹے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ اپنا احتساب کیا جائے، اور اس طریقے سے احتساب کیا جائے کہ اخروی جو مسائل ہوں گے، اخروی جو
طوفان ہوگا، اس طوفان سے، اس باد سرسر سے ہم نمٹیں گے کیسے؟ یہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر اس دن کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا تو آپ کے حصے میں، آپ کے میزان میں سوائے اضطراب کے، سوائے مشکلات کی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ابتدا میں جو اللہ کے نظام کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت فجر کی شہادت دی ہے کہ دیکھیے فجر کا جو وقت ہے وہیں سے ایک طریقے سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور وقت کا اور فجر کا جو ٹائم ہے ایک طریقے سے وہ انسان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ جگاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ فجر کی جو ٹائمنگ ہے، کبھی وہ ٹائمنگ گھٹنے بھی لگتا ہے، کبھی بڑھنے بھی لگتا ہے۔ تو یہ جو فجر کا سسٹمیٹک نظام ہے، اس نظام کے پیچھے کون سی ایسی چیز کار فرما ہے، کون سا ایسا سسٹم ہے جو کسی ذات سے ملتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی گویا انسان اس پر اور اگر غور کرے گا تو پھر اس کی طبیعت میں جو ٹیڑھ ہے وہ ٹیڑھ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وہ لیالین عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، 10 راتوں کی صراحت کی گئی ہے۔ یعنی یہ چاند کے حوالے سے ہے۔ چاند کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں بالکل باریک سا ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلا چاند کی جو پہلی تاریخ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ کا جو نظام ہے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ 10 دن کے بعد اس میں ایسی چمک ہوتی ہے جس کو آپ 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ شعرا نے بڑی بڑی لمبی لمبی غزلیں کہی ہے، اور ابن انشا کا تو بہت ہی مشہور شعر ہے کہ کل 14ویں کا چاند تھا، شب بھر رہا چرچا تیرا، اور کیا ہے کچھ نے کہا، کیا ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ پورا شعر مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں قرآن نے کہا۔ پھر ان ابتدائی جو چاند کے 10 دن ہیں اور آخری جو 10 دن ہے چمکتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر اس طریقے سے اس کی ساری چمک غائب ہو جاتی ہے، سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے، اس نظام کے حوالے سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نظام کا چلانے والا کون ہے۔ اس نظام کا چلانے والا جب یہ کہتا ہے کہ آخرت آئے گی تو تم اس کی بات کو مانتی کیوں نہیں ہو؟ سمجھا آپ نے؟ اور پھر والشفع والوتر، یعنی جفت کی اور طاق کا حوالہ قرآن نے دیا ہے۔ اور اس جفت اور طاق پر غور کیجئے کہ دنیا کی ساری چیزیں جوڑا جوڑا ہیں، اکیلے بھی ہیں لیکن جوڑا جوڑا بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے یہ دنیا کے جو سارے لوگ ہیں، بھائی دنیا کے سارے طرح طرح کے لوگ ہیں۔ آپ دنیا کے کروڑہ کروڑ انسان آئے ہیں جا چکے ہیں، لیکن کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ان دو لوگوں کی شکل ایک جیسی ہے، نہیں کہہ سکتے۔ تو اتنا بڑا کردار ہے انسانوں کے بنانے کے سلسلے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نظام پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس نظام کا چلانے والا کچھ کہتا ہے تو اس کو تم مانتے کیوں نہیں؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر واللیل اذا یسر، اور کہتے ہیں کہ رات کا کہ چلنے کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جو رخصت ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اس کا قرآن نے حوالہ دیا ہے۔ اور اس لیے حوالہ دیا ہے کہ رات رخصت ہوگی تو صبح صادق آئے گی، فجر کا وقت ہوگا، اور پھر سورج طلوع ہوگا۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے ایک خاص یعنی اس پورے سسٹم کو کوئی اگر ڈگر سے ہٹانا چاہے، ڈگر سے کہیں لے کر کسی اور ڈگر پر انسانی ڈگر پہ ڈالنا چاہے تو کہیں ڈال نہیں سکتا ہے۔ تو اس ڈگر کا جو مالک ہے، اس نظام کا جو مدبر ہے، وہ کچھ تم سے کہتا تو اس کی باتوں پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ ساری قسم کھائی گئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عربوں کی ٹیڑھ کو دیکھتے ہوئے، عربوں کے استکبار کو دیکھتے ہوئے ایسے ہٹ دھرم تھے، ایسا مصر رہتے تھے کہ وہ اپنے آگے، بھائی عربوں کے قبیلوں کے دیکھتے کہ ایک قبیلہ
دوسرے قبیلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر اور کہتر تصور کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا جو ٹیڑھ ہے، ہم تمہارے ٹیڑھ کے حوالے سے کچھ باتیں تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ٹیڑھ مناسب ہے یا اس ٹیڑھ کو نکال کر پھینک دینے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ نہیں، ایک آیت اس سے پہلے ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ تو یہ ساری جو پچھلی آیات ہیں، فجر کا حوالہ دیا گیا، 10 راتوں کا حوالہ دیا گیا، جفت اور طاق کا حوالہ دیا گیا، رات کے رخصت ہونے کو بتایا گیا، تو کہتے کہ اے صاحب عقل، اگر کسی کے پاس دماغ ہے، فہم ہے، نالج ہے، اگر ان چیزوں کے بارے میں غور کرے گا تو اسے وحدانیت بھی نظر آئے گی، اسے رسالت کی صداقت بھی نظر آئے گی، اور وہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود مجبور کرے گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور عربوں کے سامنے مزید واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ الم ترا کیف فعل ربک بعاد، یہ جو قوم عاد ہے جو بڑی طاقتور تھی، قرآن میں اور جگہوں پر اس کی طاقت کا اور ان کی شان و شوکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن اس طاقتور قوم کا حشر کس طریقے سے اللہ نے بنایا، کس طریقے سے ان کی طاقت کو توڑ مروڑ دیا اس نے، یہ تاریخ کے صفحات میں پوری طریقے سے موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے کہا جا رہا ہے ارم ذات العماد، اور کہتے ہیں کہ وہ جو کھمبے والے ارم تھے، یعنی یہ بھی آدھی ہیں، لیکن اس کو قرآن میں عاد اولا کہا ہے، یعنی عاد اولا کہا ہے۔ تو تمہاری قوم جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی عاد کی، اس کو ہم نے کس طریقے، یعنی کھمبوں والی، یعنی ایک طریقے سے اس سے اس کی تہذیب کا، اس کی ثقافت کا، اس کی اقتدار کا پتہ چل رہا ہے کہ بڑی طاقتور پاورفل قوم تھی، مہذب قوم تھی، متمدن قوم تھی، لیکن اس کے تمدن کو، اس کی ثقافت کو، اس کی طاقت کو کس طریقے سے ہم نے بالکل سے دلدل میں ڈال دیا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ تو اے عربو، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں کس بات پر اتنی اکڑ ہے، کہتے ہیں تم اس پر غور نہیں کرتے ہو۔ یہ تو بہت ہی طاقتور پاورفل لوگ تھے۔ اور اس کے بعد کریں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جو قوم عاد کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یا عاد اولا کی جو بات ہم کر رہے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھیے، ان کے تمدن کے دیکھیے، ان کے کلچر کو دیکھیے، تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی ان کا مقابل نہیں تھا، لیکن ان کے زور کو ہم نے توڑا کس طریقے سے ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ تو آپ تو ایک معمولی شے ہیں قوم عاد کے مقابلے میں۔ تو ذرا اس آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھیے کہ کیا یہ اکڑ پھون، یہ غرور، یہ پندار، یہ استکبار آپ کو زیب دیتا ہے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ، قوم عاد کی مثال دیا، عاد اولا کی مثال دیا، اور قوم سمود کی دینے جا رہے ہیں الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہتے ہیں کہ یہ اتنی مہذب اور متمدن قوم تھی کہ یہ پہاڑیوں کے پتھروں کو تراش کر کے نہ جانے کیا کیا بناتے تھے، محلات بھی بناتے تھے، سمجھا آپ نے، اور نہ جانے کیا کیا بناتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ دیوی دیوتا بھی بناتے رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے تمدن کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کی طاقت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ہم نے قوم سمود کو بھی کس طریقے سے ان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور کس طریقے سے ان کے سفینے کو، ان کی کشتی کو طوفان کے سبر کر دیا ہے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ تو ذرا اپنا جائزہ لیں۔ اور پھر تیسری مثال دے رہے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد، ہم فرعون کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ فرعون وہ تھا جو ذو الاوتاد تھا۔ اوتاد کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں فوج جاتی ہے، اب تو ظاہر اسٹرائک کا زمانہ ہے کہ کارگل میں آپ اسٹرائک کرتے ہیں، سرجیکل اسٹرائک آپ کرتے ہیں، سمجھا آپ نے،
لیکن اس زمانے میں سرجیکل اسٹرائک کا مسئلہ نہیں تھا، کیمپ ڈالا جاتا تھا، تو کیمپ میں ظاہر ہے کہ کھونٹے ڈالے جاتے تھے، تو جس کی فوجیں زیادہ ہوتی تھی اس کے خیمے زیادہ رہتے ہوں گے، تو ان خیموں سے اس کی طاقت کا اور اس کی فوجی قوت کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ تو فرعون کے پاس بڑی بڑی لمبی اور بڑی طاقتور قسم کی فوج تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو فرعون جس کے پاس لاؤ لشکر تھا، کہتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر فساد برپا کرتا تھا۔ الذی طغى فی البلاد، وہ حضرت موسیٰ کی بات کو یا حضرت ہارون کی جو ان کے ترجمان تھے، حضرت ان کی بات کو تسلیم کر لے، یہ فرعون کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ فساد مچانا، فاکثروا فیہ الفساد، بستیوں میں شہروں میں فساد بچانا، اس کو تباہ و برباد کرنا، کبھی گجرات کو تباہ کرنا، کبھی دلی کو تباہ کرنا، کبھی مظفر نگر کے ملیانہ کو منظر عام پہ لے آنا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اسی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، فاکثروا فیہ الفساد۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو تباہ و بربادی ملک کے اندر شہریوں کے سکون کو جو غارت کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے سکون کو غارت کریں گے تو اچھے طریقے سے، کہتے ہیں اللہ کی جو پٹخ ہے نا، اس پٹخ کے آگے کوئی ٹک نہیں پائے گا۔ علم ترا کیفا، علم ترا نہیں فی تذلیل، کہ سورہ فل میں آیا کہ ان کی قید کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی تدبیر کو ہم نے بالکل کیا نا برباد کر کے لیا، فی تذلیل۔ تذلیل کسے کہتے ہیں؟ بربادی کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے تذلیل سے مجھے ایک چیز یہاں پر یاد آئی، امرؤ القیس کا جو خطاب ہے الملک الذلیل اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اس کے خاندان میں بادشاہت تھی، ریاست تھی، تو اپنے باپ کی بادشاہت کو وہ قائم نہیں رہ سکا تھا، برباد کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کپوت ہے، سپوت نہیں ہے۔ تو امرؤ القیس اپنے باپ کا کپوت تھا، اور اس کی جو دھن دولت تھی، ریاست تھی، جو ترکے میں چیزیں اسے ملا تھی، سب پینے پلانے میں برباد کر کے اس کے لیے اس کو الملک الذلیل کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اس کو الملک۔ تو فی تذلیل جو سورہ الفیل میں آیا ہے، یہ اس کی مثال میں نے دے دی آپ کو۔ تو پھر یہ کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا کوڑا کس طریقے سے برسایا گیا اور کس طریقے سے دریا میں اسے غرق کیا گیا۔ اتنی طاقتور تھا، اتنی فوج تھی، کیا کیا اس کے پاس تھا، اس کے بعد بھی اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اے عربو، یہ سارے قصے ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم تاریخ کے آئینے میں تاریخ کے صفحات کو پڑھ کر اپنے آنے والی زندگی کا تعین کرو۔ اگر تم نے ان تاریخی اوراق کو نہ پڑھا اور یوں ہی چلتے رہے، تو تمہارا حشر بھی قوم عاد کا حشر ہوگا، تمہارا حشر بھی قوم سمود کا حشر ہوگا، اور تمہارا حشر بھی قوم فرعون جیسا ہوگا۔ تو یہ ایک طریقے سے عربوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اس طریقے سے قرآن نامہ تنبہ لے کے ان کے سامنے حاضر ہے، سمجھا آپ نے۔ اور کہتے ہیں کہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ عربوں کے سامنے ایک مزید مثال دینی جا رہی ہے کہ تم کس طریقے کے لوگ ہو، تم کتنے بڑے خود غرض ہو، سمجھا آپ نے، جس کو آپ کہتے ہیں سیلفش، تم کتنے ہو، اس کی سیلفشنس کی مثال یہ دی جا رہی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کا امتحان لیتا ہے کہ اس کو نوازتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، دولت سے، ثروت سے، جائیداد سے اسے بھر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ نے مجھے نوازا ہے، چلو تم کیا بات، یہ بھی اس میں ایک طریقے کا کبر و غرور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور یہی انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے آزماتا ہے، کس طریقے سے کہ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
قطرہ کہتے ہیں کہ رزق کو متعین کر دیتا ہے، رزق کو محدود کر دیتا ہے، ایک طریقے سے تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پلس میں آتا ہے۔ دیکھیے بعض ہمارے ایسے عظیم صاحب جو ہے، پریم، کیا ان کا نام پورا ہے، عظیم پریم جی جو ہے، اب سوائے پلس کے اس کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے امبانی ہے، سوائے پلس کے اور ایسا پلس ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو بینک ہے، ان کے قرض بھی معاف کر دیتا ہے اور پلس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن اسی پلسنس میں جب کبھی ان کی راہ کو روکا جاتا ہے اور ان کے بیلنس پر قدغن لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، مجھے رسوا کیا ہے، مجھے بدنامی دی ہے، مجھے تباہی دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انسان، جیسے کہا کہ بڑا عجولہ کا لفظ آیا قرآن میں، بڑا فطری اعتبار سے بڑا جلد باز ہے، فطرت باز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن ٹھہر کر کچھ سوچتا، سنجیدگی کچھ بات کرتا، کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے کے انسان ہے تو وہ سنجیدہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ تو ان عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا تم غور و فکر کو اپنا کیا ہے، اپنی غذا بناؤ۔ اگر تم اسی طریقے سے سوچتے رہے، اسی طریقے سے جلد بازی کرتے رہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارا حال بھی اور جیسا ہوگا۔ پھر یہ کہنا کہتے ہیں کہ یہ جو عرب ہے نا، کلا بلا تکرمون الیتیم، کہتے ہیں کہ یہ جو عرب ہیں، جب ان سے یتیموں کو کھلانے کی بات کہی جا رہی ہے، یتیموں کی نگرانی کی اور دیکھ بھال کی بات کہی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس پر کسی طریقے سے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو اکساتے نہیں، نہ خود کھلاتے ہیں، نہ اس کے لیے ریلیف کا فنڈ چلاتے ہیں۔ میں نے ابھی ٹی وی میں دیکھا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے کہ ان مزدوروں کو چپل پہنانے کے لیے، ظاہر کی دکانیں تو کھلی نہیں جوتے کی ہیں، تو گھروں گھروں سے جوتے مانگ کر، چپل مانگ کر ان مزدوروں کو پہناتی ہے۔ یہ ابھارنا ہوا ایک طریقے سے، یعنی خود چپل پہنانا اور دوسروں کے گھروں سے چپل مال کر غریبوں کو دینا۔ سمجھا آپ نے؟ یہ بڑا کمال کیا بات اس نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جو زندگی، جو معاشرے کی زندگی میں ایک تعمیری پہلو تلاش کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے جدوجہد کرتے ہیں معاشرے کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہتے ہیں کہ جو ترکہ میں چیزیں انہیں ملتی ہیں، بھئی ترکہ میں ہر آدمی کا ایک حصہ ہے نا، لیکن وہ اپنے حصے کو کھانے کے بجائے اس کے خاندان کے جو دیگر افراد ہیں، جو حصے دار ہیں، ان کے بھی حصے کو ہڑپ کر کھا جاتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ جناب عالی، میں تو اپنے خاندان کے حوالہ دوں گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ جگہ مل جائے، مجھے وہ جگہ مل جائے جو سب سے مہنگی ہے، لیکن ابو سفیان اصلاحی یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جگہ چاہیے جو تھرڈ کلاس کی ہو۔ یقین جانیے، تھرڈ کلاس، دولت، ثروت، یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے یار۔ آپ کوئی اچھی زمین کو قبضہ کر لیں گی مہنگی والی، تو کیا ضرور بہت بڑے آدمی بن جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ یقین جانیے کہ اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھیے، سب سے پیچھے رکھنے میں عزت بھی ہے اور دولت بھی ہے، قسم خدا کی۔ تو میں نے آزما کے دیکھا، میں نے آزما کو دیکھا ہے۔ میں تو اپنے گھر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جو سب سے تھرڈ کلاس کا وہ ابو سفیان اصلاحی کے سم ڈال دو، اور جا کے پوچھ لیں آپ، ڈال دو۔ لیکن اللہ مجھے ہر چیز دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے وَتُحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہم جن عربوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ عرب ہیں جو مال سے، دولت سے چمٹے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سونے پر کیا نام ہے، وہ ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں، ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک قوم ناک کی پرستش بھی کرتی ہے، ناک کی پرستش بھی کرتی ہے تاکہ اس کی پرستش کی وجہ سے دولت آتی ہے۔ اگر ناک کو آپ مارنے کی بات کہیں، سانپ کے سر کو اگر کوٹنے کی بات کریں تو وہ نہیں کوٹتا ہے، میرے سامنے کی بات ہے، میں نے کہا مارو مارو، وہ بھاگ گیا۔ تو بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو کسی خاص وجہ سے نہیں مارتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ موذی اگر کوئی جانور ہو
تو ایذا پہنچانے سے پہلے اسے مار دو، قبل اس کی کوئی ایذا پہنچائے، قبل اس کی کہ اسے وہ تمہیں ڈس لے یا کسی کو ڈس لے، اسے کچل دو، اسے مار دو، کہا گیا ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے کہ، اور کہتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کا جو اوپر ذکر ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے دنیا یا آلائش دنیا ان کے دامن سے چپٹی ہوئی ہے، جو مکروہات دنیا ہے، مکروہات دنیا کو اپنا نوشتہ تقدیر بنا لیا ہے، تو ایسے لوگوں سے یہ بات کہی جائے گی تو تمہارے حصے میں سوائے وہاں پر ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے آخرت کا تصور ہو تو آلائش دنیا کو قریب نہیں آنے دیں گے، مکروہات دنیا کو سے دور بھاگیں گے، سمجھا آپ نے؟ اور قرآن نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور مکروہات دنیا سے دور بھاگیں گے، بھاگیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ جو انگریزی کا لفظ جو لفظ رش کے معنی آتے ہیں، رش ٹورڈ کے معنی میں جو آتے ہیں کہ ادھر بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بھی آئے سابقوا إِلَى مغفرتن، تو وہ بھاگے گا، لیکن تو کی پیروں میں جو زنجیر ہے وہ دنیاوی زنجیر ہے، تو وہ دنیاوی زنجیر ان کو اللہ کی طرف بھاگنے نہیں دے رہی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ اوپر ساری باتیں جس ابتدا میں جس رب کا، جس مدبر کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ بات اس حوالے سے کہی جا رہی کہ وہی پروردگار قیامت کے آنے کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو تم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ جو آخرت کا دن آئے گا، یہ جو قیامت آئے گی، جس کو الساعہ کہا ہے، کسی وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی متعین دن نہیں ہے، کوئی متعین دن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی جناب؟ قرآن نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے، اس کا جو منظر پیش کیا، اس کے مناظر کس طریقے کو ہوں گے، کہہ رہے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا۔ یہاں دوسرا انداز ہے کہ کہتے ہیں کہ زمین کو کوٹ دیا جائے گا، یعنی آپ یوں زمین کے کوٹے سے مراد ہے کہ زمین کے بارے میں یہ کہا کہ ہموار بنایا گیا ہے انسانوں کو چلنے کے لیے، رزق کے لیے، تمہارے جانوروں کی چارہ کے لیے، لیکن قیامت یہ آئے گی تو اس کی جو ہموارگی ہے وہ بالکل سے ختم ہو جائے گی، چورم چور کر دیے۔ دھکا کے معنی جیسے اوکھلی میں کوئی چیز کوٹی جاتی ہے، کہتے ہیں چورم چور اٹھا کے کر دی جائے گی، یہ پورا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہتے ہیں کہ حساب کا دن ہوگا، تمہارا رب آئے گا اور تمہارے رب کے سامنے فرشتوں کی صف بصف ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی منسٹر آتا ہے، جب کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کتنے ہی تھرڈ کلاس کا ہو، سمجھا آپ نے؟ کل تک کچھ بھی وہی نہیں تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ان کا بھی پروٹوکال ہو رہا ہے، ان کا بھی پروٹوکال ہو رہا ہے، ایک لگے ہیں کتنے ڈی ایم، کتنے، اور ڈی ایم کو ڈانٹتا بھی ہے، چپ رہو، مطلب ڈی ایم کو چپ رہا، سمجھا آپ نے؟ اس طریقے کی بات کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں فرشتے سب بسب کھڑے ہو کر اللہ کا پروٹوکال مینٹین رکھیں گے، اور پھر جناب وَجِیَ یومئذ بجہنم، صرف جو پھر اس کے بعد جہنم سامنے ہوگی، جہنم لائے جائے گی، اور جہنم جب سامنے ہوگی، آگ کو جب دیکھیں گے، اس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو جہنم کی ساری شدت کو اور اس کے آگ کی لہب کو دیکھنے کے بعد کہیں گے یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، تو انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں ایک بار پھر بھیجا جاتا، میں جا کے کچھ کرتا، میں جھکا کے رہتا، رسالت کو مانتا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا، اس کے رکوع سجود کرتا، لیکن قرآن یہ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، ابھی تمہاری سب سوچ بیکار ہے، زمانہ گیا، بہت ہم نے سمجھایا تھا، بڑے حوالے دیے تھے کہ ایک مدبر تم سے کچھ کہنے والا ہے، ایک خالق تم سے کچھ کہہ رہا ہے، ایک مالک تم سے کچھ کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین، لیکن تم اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب حساب و کتاب ہوگا اور یہ جہنم تمہاری قسمت ہوگی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں
کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اگر مجھے بھیجا جاتا تو اب جا کر دنیا میں سارے جو میں کام کرتا اس آخرت کے لیے کرتا، اخروی بیلنس کے لیے کرتا، اچھے اچھے عمل کرتا، نیکیاں کرتا، عبادات کرتا، تسبیحات پڑھتا، تو کہتے ہیں کہ اب شراب خانے سے دور رہتا۔ جو شراب خانے میں شرابیوں کی لائن لگتی ہے، قطار لگتی ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہے، اس قطار میں کبھی نہ جاتا۔ لمبی لائن آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھا آپ نے، سوشل ڈسٹینسنگ کو تباہ و برباد کر دیا ان سے بولیں۔ کہتے ہیں فجو محزن لا يعذب عذاب وحد، لیکن ان کو بتا دیجئے کہ اب جو عذاب ان کو ملنے والا ہے، جس مشکلات کو وہ فیس کرنے والے ہیں، ان مشکلات کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور دے سکتا ہے۔ اور آج کے دن ولا یوسق وثاق وحد، اور ان کی اس طریقے سے پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں گردن میں رسی ڈالی جائے گی، پیروں میں زنجیر پہنائی جائے گی، پھر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی جس طریقے سے گرفت ہوگی، کسی نے آج تک اس طریقے کی گرفت نہیں کی ہوگی۔ لیکن یہ تو حشر ان لوگوں کو کہا گیا جو مستکبرین تھے، جو متکبرین تھے، جو کبر و غرور کے حامل تھے، جو رسالت کو توحید کے ماننے والے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو اللہ کے رسول کی آواز میں آواز ملاتے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے وہ لوگ جو جن کو نفس مطمئنہ ملا ہے، یعنی جنہوں نے اطمینان کیا ہے اپنے رب کی باتوں پر، اپنے رسول کی تعلیمات پر، ان سے یہ کہا جائے گا ارجعی الی ربک، جائیے، راستہ کھلا ہوا ہے، اپنے رب کی طرف جائیں راضی برضا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک تو آپ راضی ہوں گے، اور مرضیہ وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا، یعنی دونوں طرف سے رضا میں کوئی تھوڑا سے کوئی ریشہ ہو، کوئی ذرہ ہو، دونوں طرف ایسا نہیں ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے کوئی گلا و شکوہ ہوگا، نہ یہ نفس مطمئنہ کی طرف سے گلا شکوہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، یعنی صرف اتنی سی جاؤ، جو میرے بندے ہیں اور ان سے جا کے تم مل جاؤ، اور وادخلی جنتی، اور جنت میں جا کے سکون کے ساتھ رہو۔ تو اس پوری سورہ میں صرف اتنی سی بات کہی گئی ہے، ایک تو عربوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، اور عربوں کے حوالے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم فرعون کا وتیرہ اپناؤ گے، اگر تم قوم سمود کی راہ پر چلنے کی کوشش کرو گے، اگر تم قوم عاد کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، تو تم کو تباہ و برباد کر کے جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور اگر ان متکبرین کی راہوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے نیک بندوں کی، صلحاء کی، اولیاء کی، انبیاء کی راہوں کو اختیار کرو گے، تو جنت میں تمہیں جانا، تمہارے لیے جانا یقینی ہوگا۔ اور اس پوری سورہ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصور آخرت کو یہ سورہ ابھارنا چاہتی ہے، تصور آخرت کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا چاہتی ہے، تاکہ انسان کا جو بیلنس ہے، جو فکری توازن ہے، وہ بگڑنے نہ پائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔